بس سب کچھ یک لخت ہو جائے، بڑی جلدی سب کچھ ہو جائے، ایک رات کے اندر میں کامیابی کے زینوں پر چڑھتا جاؤں اور صبح ہو تو مجھے ساری کامیابی مل جائیں، ساری کامیابیاں سمیٹ لوں۔ 20 سال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے۔ انسان کو اتنا زندگی کا وقت لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی پیدا ہوتے ہی مشہور نہیں ہو جاتا، کوئی بھی آدمی پیدا ہوتے ہی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا آپ دیکھ لے، ہر ایک اپنا آپ دیکھ لے۔ جس کی 4 فیکٹریاں دیکھو، اس کے 4 نسلیں گزر گئی تو 4 فیکٹریاں بنی۔ جس کی 1 فیکٹری ہے، 1 نسل گزری ہے تو 1 فیکٹری بنی ہے۔ آج جن کی داڑیاں سفید ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، ایسے ہی سفید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ریڑھیوں سے کام شروع کیے ہیں، انہوں نے سائیکل سے کام شروع کیے ہیں، محنت کرتے 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 آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور انہی کے پاس کام کرنے والے وہ بھی لوگ ہیں۔ 40 سال سے ایک ہی آدمی کے پاس 4000 پہ کام کر رہے ہیں، 50 سال سے ایک ہی آدمی کے پاس 7000 پہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ 50 سال سے ایک آدمی کے پاس کام کر رہے ہیں، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اندر جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ لیبر کیوں کامیاب نہیں؟ لیبر اسی لیے کامیاب نہیں ہے کہ لیبر اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی۔ 4 دن کمایا، ملا اور 4 دن چھٹی کر لی، مالک کو تنگ کیا، کھایا پیا، جب ختم ہوا تو دوبارہ مالک کے پاس آ گئے۔ لیبر اسی لیے کامیاب نہیں ہوتی۔ مالک کیوں کامیاب ہوتا ہے کہ لیبر ایک دن نہ آئے تو مالک فون کرتا ہے، مالک پیچھے جاتا ہے۔ یہ مالک کی کامیابی کا راز ہے۔ مالک کہتا ہے کہ میرا وقت نہ ضائع ہو، میرا وقت نہ ضائع ہو۔ اتنے لوگوں سے میں نے وعدے کر لیے ہیں، اب یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے کہ میرے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ کامیاب ہوں۔ سب لوگ مکان ٹھیکے پہ کیوں بنواتے ہیں؟ کیوں مزدوری پہ کیوں نہیں بنواتے؟ اس لیے کہ مکان جلدی بنتا ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، تو وقت ہر ایک بچاتا ہے۔ لیکن اپنے وقت کو آخرت کے لیے بھی بچائیے، اپنے وقت کو اللہ کے لیے بھی بچائیے، اپنے وقت کو اپنی قبر کے لیے بھی بچائیے، اپنے وقت کو روز محشر کے لیے بھی بچائیے۔ اپنے وقت کو بچائیے، وگرنہ یہ وقت گزر جائے گا، اور پھر انسان کا جب وقت گزرتا ہے، میٹر کی ریڈنگ پوری ہوگی تو اوپر سے اسرائیل علیہ السلام آئیں گی۔ پھر انسان کو اس زندگی کی قدر ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ بس 5 منٹ مل جائے، 5 منٹ مل جائیں، ان 5 منٹ میں توبہ کر لوں، میں اپنے سارے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے دھو دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب ختم، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آیا، نہ ایک پل پہلے نہ ایک پل بعد، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اس وقت انسان کو وقت کی قدر ہوگی۔ دوسرا، انسان کو وقت کی قدر اس وقت ہوگی جنت والوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا یہ جنت میں جائیں، جہنم والوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم میں جائیں، تو اس وقت جہنمی لوگوں کو اپنے وقت کی قدر ہوگی اور اللہ سے یہ دعا کریں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ آج مجھے واپس لوٹا دے، 10 منٹ کے لیے دنیا میں واپس لوٹا دے، نیک عمل میں کر کے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ یہ صاحب قبر اس وقت اس کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز پتہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز نفل، جسے تم بڑا حقیر سمجھتے ہو، 2 رکعت نماز نفل ساری دنیا سے زیادہ اسے عزیز ہیں، فرمایا جسے تم بڑا حقیر سمجھتے ہو۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس وقت کی قدر جانیے، اس وقت کو صحیح استعمال کیجیے۔ اور تیسرا، انسان اس وقت جنت میں، انسان کو اس وقت کی قدر معلوم ہوگی جب انسان جنت میں پہنچ جائے۔ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں، دنیا میں کسی چیز کا قلق نہیں، لیکن جو وقت ضائع کیا ہوگا جنت میں جانے کے بعد اس کا بھی دکھ اور رنج انسان کو رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیت یتحسر اہل الجنت علی شیء، جنتی کو کسی چیز پر حسرت اور افسوس نہیں ہوگا، الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ عز وجل فیہا، لیکن وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، جنتی کو اس پہ افسوس ہوگا کہ کاش اس وقت میں بھی میں کوئی اپنی آخرت کے لیے عمل کر لیتا۔
محمد بن قاسم جس وقت ہندوستان پہ حملے کے لیے آیا، اس کی عمر صرف 17 سال، اور آج کا 17 سال کا نوجوان کس قابل ہے؟ آج کا 17 سال کا نوجوان کس قابل ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ انٹرنیٹ یوز کر لے، سوائے اس کے کہ وہ موبائل پر میسیجز کے ذریعے سے چیٹ کر لے، اس کے علاوہ کسی قابل نہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی زندگی میں جس آخری لشکر کو روانہ کیا اس کا امیر لشکر بنا دیا۔ زید بن حارثہ 17 سال کی عمر، ابو بکر ان کے تابع، عمر ان کے تابع، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود ان کے تابع، سارے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ ان کے تابع۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کچھ تھا۔ جب انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پھر دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے، جب انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کوئی اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کو صحیح اور جائز مصرف میں استعمال کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور یہ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے انبیاء میں سے بڑی لمبی عمر عطا کی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ ہے۔ تو یہ پوچھا کہ بتائیے زندگی کیا ہے؟ 1000 سال کی عمر سے زیادہ گزار لی، تو پوچھا کہ بتائیے زندگی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل اسی طرح لگتا ہے ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نکلے اور ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ یہ زندگی 1000 سال کی زندگی، کیا فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے، یہ 1000 سال کی زندگی ہے۔ تو اپنے وقت کی قدر کو جانیے، رمضان المبارک کی قیمتی ساعات، قیمتی گھڑیاں جہاں ایک نفل فرض کے برابر ہے، ہمارا وہ وقت کہاں خرچ ہو؟ ہمارا وقت ضائع کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا وقت صرف ایک اہم وجہ، ہمارا وقت اس لیے ضائع ہوتا ہے، ہمارے وقت کا ٹائم ٹیبل کوئی، کس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارے وقت کا ٹائم ٹیبل ہو، ہم اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنا لیں تو پھر وہ کام ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے وقت کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، بس جس وقت جو سامنے آیا کر لیا، نہ سامنے آیا تو فارغ بیٹھ کر گزار لیا۔ اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنائیے، کچھ اللہ کو وقت دیجیے، کچھ دنیا کو وقت دیجیے، کاروبار کو وقت دیجیے۔ جب اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو ہمارا وقت کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ روزانہ کی ڈائری لکھیے کہ آج میں نے کیا کیا ہے جو میری دین کے لیے یا میری دنیا کے لیے، جو میری دین کے لیے یا میرے دنیا کے لیے قابل عمل ہے اور اس میں فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو نہ تو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوتا نہ دین کے کسی عمل میں مصروف ہوتا تو اسے مارا کرتے تھے کہ تم اپنے وقت کو کیوں ضائع کریں۔ اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، رمضان کی ان ساعات میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ نمازوں سے پہلے جب ہم آتے ہیں، اتنے زیادہ قرآن کریم پڑھے ہیں، ہم قرآن اٹھا کر اگر 1 منٹ بھی باقی ہیں تو 1 منٹ میں 2-3 آیات تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ میں 1-2 صفحات تو پڑھے جا سکتے ہیں۔ رمضان میں قرآن پڑھیے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس رمضان میں جب نفل فرض کے برابر ہیں، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اپنے فرائض کو نہ چھوڑیے، اپنے نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ نے رمضان میں یہ برکتیں عطا کی ہیں، ان برکتوں کو سمیٹ لیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلومات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.